www.darsequran.com۔ اور حج کے سفر سے متعلق کچھ مضامین سنے۔ ایک دفعہ کچھ خیال ہے کہ مدینہ منورہ میں بعض زیارات خصوصی اہمیت کی حامل ہیں، ان کا کچھ تذکرہ بھی چاہتا ہے ہو۔ اس کے بعد پھر وقت بچے گا انشاءاللہ تو کتاب سے مضمون آپ حضرات کو سناؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل رہے، اس کی مہربانیاں اور عنایتیں شامل حال نہیں۔ مکہ مکرمہ میں بھی مقامات مقدسہ ہیں اور مدینہ منورہ میں بھی بعض مقامات ہیں، ان کی اپنی خصوصیات ہیں، اس کی وجہ سے ان کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ من جملہ ان کے مدینہ منورہ کے جو مقامات اور جگہ ہیں جہاں ہم گئے، ایک قاری صاحب ہیں ہماری پچھلے رمضان میں ان سے دوستی ہوئی اور وہ ہمیں وہاں اس وقت بھی لے کر گئے اور زیارات کرائی۔ اس دفعہ انہوں نے کچھ زیارات اور زیادہ کرائی۔ اب چونکہ وہاں رہ رہے ہیں، معلومات کافی حاصل ہو گئی ہیں۔ پچھلی دفعہ جب لے گئے تھے تو پھر بھی بڑا دل خوش ہوا تھا کہ انہوں نے ہمیں عام زیارات سے زیادہ زیارات کرائی تھی، اور اس دفعہ ان میں بھی اضافہ ہوا تو دل بہت خوش ہوا۔ نئے باتیں کیونکہ پیارے حبیب کی اور عجیب اور غریب معاملات، حیران کن چیزیں، مقامات مقدسہ میں بہت سے ایسے معاملات کا ظہور مجھے چاہتا ہے کہ کچھ تھوڑا سا جو مستحضر ہے وہ آپ حضرات کے بھی گوش گزار کروں کہ اللہ تعالیٰ کی کیسی زبردست شان نظر آتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک مدرسہ تھا جو اب بھی آباد ہے، مسجد نبوی میں ہے، آپ کے روضہ اقدس کے بالکل پشت کی طرف ہے۔ وہاں آپ کے صحابہ رہتے بھی تھے اور پڑھتے بھی تھے۔ وہی دارالاقامہ تھا اور وہی مدرسہ تھا۔ چھوٹی سی جگہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی زبردست قدرت اور شان نظر آتی ہے کہ وہاں 70 صحابہ پڑھا کرتے تھے، زیادہ بھی ہو جاتے تھے، کم بھی ہو جاتے تھے، 70 تو تھے۔ اور ان کے لیے کھانے پینے کا کوئی مستقل انتظام نہیں تھا۔ روایات میں نے پڑھا ہے ایک النگی باندھی ہوئی تھی، کپڑے سکھانے کے لیے جس طرح رسی باندھتے ہیں اس کو النگنی بھی کہتے ہیں، النگنی بھی، اور پتہ نہیں اور بھی کچھ نام ہوں گے۔ تو اس طرح ایک رسی باندھی گئی تھی۔ بعض صحابہ اپنے باغات میں سے مسجد نبوی آتے ہوئے ایک آدھ خوشہ کھجور کا لے آیا کرتے تھے، یعنی گچھا، اور لا کر اس رسی میں پھنسا دیا کرتے تھے۔ ایک چھڑی تھی وہ وہاں رکھی ہوئی تھی، اس چھڑی سے ان کھجوروں کو جھاڑا کرتے تھے اور جھاڑ کر جو کھجوریں گر جایا کرتی تھی صحابہ اس کو کھا لیا کرتے تھے۔ وہ جگہ مخصوص تھی اور مخصوص ہے، وہ چبوترا کہلاتا تھا اور چبوترے والے اصحاب کہلاتے تھے۔ تو اس طرح سے عربی میں چبوترے کو کہتے ہیں صفہ، اور چبوترے پر جو پڑھا کرتے تھے، بیٹھا اٹھا کرتے تھے، رہا کرتے تھے، وہ کہلاتے تھے اصحاب صفہ۔ یعنی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ویسے تو سارے ہی شاگرد تھے جتنے صحابہ تھے،
لیکن بعض صحابہ خصوصیت سے وہاں آپ سے تعلیم لیا کرتے تھے. اس دفعہ تھوڑا سا ذہول ہو گیا، حالانکہ کتاب میں پڑھ کے گیا تھا کہ وہاں چھڑی کا نشان بھی بنا ہوا ہے، لیکن اس دفعہ ارادہ تھا کہ دیکھوں گا، معلوم کروں گا، لیکن بہرحال اس طرف اب کے جانے کا زیادہ موقع نہیں ہوا، تو اس وجہ سے ذہن میں وہ بات نہ رہی، ابھی مضمون بیان کرنے کے وقت یاد آئی. غرض کے اس وقت کو مسجد نبوی ہی ثابت تھی، جس کا نقشہ تاریخ میں جو کھینچا ہے. آپ نے اپنے نقش مبارک سے پہلا پتھر رکھا، دوسرا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے رکھوایا، تیسرا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے رکھوایا، اور چوتھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے رکھوایا، پانچواں حضرت علی کرم اللہ وجہ سے رکھوایا، اور اس طرح سے پھر اور صحابہ سے رکھوایا. اور آپ بھی کمر بستہ رہے تعمیر کے لیے، اور چھوٹی چھوٹی دیواریں اور ستون کھجور کے، اور وہ بھی ایسے تھے کہ آپ ذرا یوں ہاتھ کریں تو ہاتھ چھت کے لگ جائے، اور اس طرح سے اس کے اوپر سیتیر ڈال کر اور کھجور کے پتے وغیرہ ڈال کر دھوپ سے رکاوٹ کی گئی. پانی سے رکاوٹ نہیں تھی. بارش جب ہوتی تھی تو پانی ظاہر ہے، آپ سوچ لیجئے، غور کر لیجئے کہ باقاعدگی کے ساتھ چھپر بھی نہ تھا. آج کل بھی ایسے چھپر ملتے ہیں، دیہاتوں میں عام طور سے چھپر ہوتے ہیں، اور اس طرح سے جھوپڑی بناتے ہیں تو اس کے اوپر یا ترپال ڈال لیتے ہیں کہ پانی نہ آئے، یا اگر اس کو ذرا مضبوط بناتے ہیں تو چکنی مٹی اور توڑی وغیرہ ملا کر ڈال لیتے ہیں کہ پانی رکے نہیں اور رہ جائے. وہ زمانہ ایسا تھا کہ یہ بھی نہ تھا، پھر پتے ڈال کر بس سایہ کیا گیا تھا، اور وہ چھت تھی اس کی سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مسجد تھی. اور مدرسہ تو بالکل کھلی جگہ تھا، جس کا اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ کیسا زبردست اثر تھا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں صحابہ کو پڑھاتے تھے، تعلیم دیتے تھے. من جملہ ان صحابہ کے جن کا نام نامی اسم گرامی بہت معروف ہے، اور وہ صحابہ میں بہت زیادہ معروف رہے ان طلباء میں، اور ان کا نام پیش ہے، وہ ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. ان کے بہت سے واقعات ہیں، وقتاً فوقتاً آپ حضرات سنتے ہیں. خود فرماتے ہیں کہ ایک وقت وہ تھا میرا کہ میرے پاس ایک کھجور نہیں ہوتی تھی کھانے کو، بھوک لگتی تھی، بےتاب ہو جاتا تھا، اور بعض وقت دورہ پڑ جاتا تھا بھوک کی شدت سے. تو دیکھنے والے کوئی میری گردن پر پاؤں رکھتا، اور کوئی مجھے کچھ سنگھاتا، کوئی پانی کا چھینٹا مارتا، اور لوگ آپس میں کہتے کہ بھئی مرغی کا دورہ پڑ گیا ہے، ذرا پانی چھڑکو، کوئی کہتا کچھ سنگھاؤ. لیکن مجھے ہی معلوم تھا کہ نہ مرغی کا دورہ تھا نہ کچھ تھا، یہ دورہ اصل میں بھوک کی وجہ سے ہوتا تھا. اور دوسرا وقت بیان فرمایا کہ میرا وہ وقت بھی اللہ پاک کی شان ہے کہ ایسا وقت آیا کہ میرا ناک صاف کرنے کا رومال کتان کا ہوتا تھا، نہایت قیمتی کپڑے کا رومال میرا ناک صاف کرنے کا. بہت ہی درویش صفت تھے اور بے پناہ متواضع تھے. ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک علاقے کا آپ کو ذمہ دار بنا دیا تھا، تو آپ میں محبت بہت ہی زیادہ تھی اور درویشی کا غلبہ بہت زیادہ تھا. تو تھوڑے دن بعد ہی صحابہ نے کہا کہ حضرت اگر اسی طرح سلسلہ رہا تو معاملہ بڑا پریشانی کا ہو جائے گا، مہربانی کر کے ان کو تو واپس ہی بلوا لیں. یعنی طبیعت کے اندر اس طرف کا غلبہ بہت زیادہ تھا کہ حدیث سناتے رہتے تھے، دین بتاتے رہتے تھے، انتظامی امور کے سلسلے میں کوئی دلچسپی نہ تھی. لہٰذا تھوڑے عرصے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ کر کے آپ کو پھر واپس بلوا لیا اور وہاں دوسرے کسی کا تقرر فرمایا. آپ نے ایک مدرسہ وہاں سے قدرے فاصلے پر ہے،
यानी मदीना मुनव्वरा में फासले पर है मदरसा कायम फरमाया। तो पिछली दफा भी हमें वो कारी साहब जो ज़ियारत कराने वाले हैं ले गए थे। उस वक्त कदरें किस लगी रही कि बैठे बैठे गाड़ी में हमने ज़ियारत कर ली। और किस्मत की बात थी कि उस वक्त जैसे ही हम वहाँ देखने के लिए अंदर घुसे बिल्कुल वीरान जगह है, कुछ दरख्त वगैरह लगे हुए हैं और आबादी आसपास नहीं है, वीरान जगह में है वो। जैसे ही हम घुसे दाखिल हुए देखने के लिए, गाड़ी हमारी रुकी थी, मुड़ रही थी कि पुलिस वाले पहुंच गए। वहाँ का निज़ाम इस लिहाज से कदरे मुख्तलिफ है कि वो बाद मकामात पर रुकने नहीं देते, टिकने नहीं देते, उतरने नहीं देते। अगर ज्यादा कुछ हो तो बाद में गिरफ्तारी भी अमल में आ जाती है। तो गरज ये है कि हम गाड़ी में बैठे बैठे ही देख कर और चले आए थे। इस दफा ऐसा हुआ कि ज़ियारत करने वाले काफी हज़रात थे, तो क़ारी साहब पूरी बस ले गए थे और उतर कर देखने का मौका भी नसीब हुआ। तो वो मदरसा, उसके आसार अभी भी बाकी है। उसमें देख कर दिल इस लिहाज से तो बहुत ज्यादा खुश हुआ कि इतनी प्यारी हस्ती, इतनी मशहूर तरीन हस्ती जिसका नाम नामी इस्म गरामी तमाम मुसलमान जानते हैं। और अब तो वो दौर है कि बहुत से हज़रात नाम रखेंगे। इनकी दीनी खिदमत हदीस के सिलसिले में इतनी ज्यादा है, आप किसी भी हदीस की किताब को पढ़ें सुने, आप देखेंगे कि हर थोड़े मजमून के बाद हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रिवायत की। इनकी रिवायात बेशुमार। तो वहां पहुंचकर दोहरी कैफियत हुई इस निस्बत से कि मदरसे की ज़ियारत फिर नसीब हुई और उतर कर देखने की सआदत नसीब हुई। दिल बहुत खुश हुआ और ये कि उस मुबारक मकाम पर पहुंचकर अपने लिए, अपने आल औलाद के लिए, शागिर्दों के लिए और जो भी मुसलमान दीन के काम में लगे हुए हैं, सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, उन सब के लिए भी दुआ करने की सआदत नसीब हुई। और दूसरी कैफियत जो थी, इस कैफियत से भी रोना बहुत आया, खुशी का रोना भी आया और बैक वक्त गमी का रोना भी आया कि ऐसी मशहूर और ऐसी प्यारी हस्ती के सरकार दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के खुसूसी शागिर्दों में उनका नाम नामी इस्म गरामी बहुत मारूफ है। तो उनके मदरसे का ये हाल कि बिल्कुल कसम कुर्सी का आलम है, छत बिल्कुल झड़ चुकी है, शैतीर शैतीर लकड़ियां रह गई हैं इस तरह से और इस तरह से खाने खाने, और एक सतूर शैतीरी कह लीजिए उसको, पूरी बल्ली जो है वो मोटा वाला खजूर का तना वो भी लगाया गया होगा 1400 साल पहले। तो वो एक जगह तो फंसा हुआ है, दूसरी जगह से गिरकर एक दीवार पर आके रुका हुआ है। उसमें से जाहिर है 1400 साल बड़ा लंबा जमाना है। तो कुछ हिस्सा उसका गल चुका है और कुछ हिस्से में भूसा बन के, बुरादा बन के झड़ रहा है। खिड़कियां हैं पुराने जमाने ही की लकड़ियों की, और ये इमारत जो है ये पत्थर की है सारी। इस वजह से वो अभी तक काफी दू की तू खड़ी है। दो के पत्थरों में से बहुत से मकामात से टीक जो है वो भी खत्म हो गई है, यानी अंदर जो मसाला भरा होगा उस जमाने में वक्त के साथ साथ वो मसाला भी झड़ गया और पत्थर जो है वो बस पत्थरों के साथ रखे हैं। तो इस नौयत से देखकर भी रोना आया कि इतनी मशहूर हस्ती का मदरसा और बराबर में एक मस्जिद छोटी सी बिल्कुल वीरान, नमाज के लिए भी इजाजत नहीं है, बंद है। और उस मदरसे के बिल्कुल ही करीब थोड़ी सी पहाड़ी सी है, उसके ऊपर एक वो बना हुआ है, चबूतरी सी है, उस पर यूँ समझ लीजिए बैठने के लिए एक जगह बना रखी है, उसकी थोड़ी थोड़ी मुंडेर उठा रखी है 1 फुट के करीब। तो कारी साहब ने बयान फरमाया कि हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वक्तन फवक्तन यहाँ बैठ जाया करते थे। वहाँ भी खड़े होकर दुआ की और मदरसे के करीब खड़े होकर दुआ की और उसको देखा और ज़ारो क़तार रोना है।
ایمان تازہ ہو جاتا ہے ان پتھروں کو دیکھ کر. سمجھنے والوں کے لیے تو بہت کچھ ہے کہ ان پتھروں میں کیا انوار بھرے ہوئے ہیں، اور جس کے لیے سمجھ کا سلسلہ نہیں ہے اس کے نزدیک کوئی بات ہی نہیں، کیا ہے یہاں پتھروں کے سوا. تو بہرحال ہمیں بہت وہاں مسرت ہوئی اور سعادت نصیب ہوئی، اور وہاں خوب دعا کی میں نے بھی اور اہلیہ نے بھی، اور بقیہ حضرات سے بھی کہا کہ بھائی دعا کرو، بڑی مبارک جگہ اللہ پاک نے پہنچایا ہے. برابر میں ہی حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے آرام فرما ہے. ان کے متعلق قاضی صاحب نے بیان فرمایا کہ دو بھائی تھے. ایک بھائی تو جب منتقل کرنے کا ارادہ کیا گیا تو وہ تو خاموشی سے یہاں سے چلے گئے جنت البقیع، اور یہ دوسرے بھائی ہیں اورادی کہلاتے ہیں، یہ اڑ گئے. گویا کہ زبان حال سے کہہ دیا کہ میں نہیں جاؤں گا یہاں سے. ان کی بھی کیونکہ مدرسہ اور یہ آرام گاہ بالکل متصل ہے، اور بیچ میں ایک مسجد ہے جس کا مینارہ اب بھی کھڑا ہے. وہ عمارت ہے وہ بھی پتھروں کی ہے. پچھلی دفعہ تو ہم چونکہ گاڑی میں بیٹھے رہے، اب تو اترے تو ایک اور بھی چیز دیکھنے کا موقع ہوا. ایک تو اندر آرام گاہ کو دیکھا ہم نے، اور دوسرے یہ کہ اس میں ایک دروازہ تھا جس کو بند کر دیا حکومت نے، اور بیچ میں ایک آدھ چیز جو ہے وہ بند کرنے والوں نے چھوڑ دی غالباً. اس میں سے جھانک کے یعنی جھری میں سے جھانک کے دیکھا، وہ کہ عطر لگانے والوں نے اس سیمنٹ کے بلاکوں کے اوپر عطر لگا رکھا ہے، لیکن اندر سے ایک ایسی خوشبو آ رہی تھی کہ جو دنیا کی خوشبو نہیں ہے. اس خوشبو سے ہم نے مشام جاں اپنے معطر کیے. اہلیہ کو بھی میں نے کہا کہ خوب سونگ لو اور سانس کھینچو. یہ خوشبو بڑی پیاری خوشبو آ رہی ہے. اس طرح سے ہم نے بھی، ہمارے اور ساتھ والوں نے بھی، والیوں نے بھی، سب نے جھانک کر بھی دیکھا اور اس خوشبو کو اپنے مشام جان کے اندر جو ہے بسایا. یہاں کے تو جتنے بھی ہیں مختلف قسم کے خوشبوجات ہیں، لیکن بہرحال ان خوشبوؤں سے ہٹ کر اندر سے جو خوشبو مہک رہی تھی وہ خوشبو نرالی ہی تھی. ان کے قبہ تھا پہلے عمارت پر، قبے کو توڑا گیا تو چبوترا ہے باہر، اس پر بھی بلڈوزر کے نشانات ہیں، پتھر جو ہے اکھاڑے گئے. تو بتا رہے تھے کہ یا کبھی بلڈوزر جو ہے خراب ہو گیا یا بلڈوزر چلانے والا کبھی جو ہے وہ بے ہوش ہو گیا. کامیابی نہ ہوئی، اور اس طرح سے کوششیں بسیار کے بعد فیصلہ یہ کیا گیا کہ ان کو یہی رہنے دو، یہ یہاں سے جائیں گے. چنانچہ ہم نے جب بس میں بیٹھ گئے تو ظاہر بس اونچی والی تھی، تو اوپر سے بھی بھاگ کے دیکھا تو خطے کا ہمیں جو اس میں خوبصورتی کے لیے چاروں طرف بنا دیتے ہیں گول، تو آدھا حصہ اس کا ہمیں نظر آیا کہ باقی ہے، اور ادھر کی طرف کا جس طرف سے ہم زیارت کر رہے تھے ادھر کا حصہ ٹوٹ چکا ہے. اللہ کی قدرت نظر آتی ہے. ورنہ بعد وفات کے ظاہر ہے کہ انسان بے بس کہلاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کا کوئی اختیار بھی نہیں رہتا. اسے جہاں لٹا دیں، جہاں بٹھا دیں، جہاں آپ دبا دیں، بیچارہ کچھ نہیں بولتا. اور بہت مشہور جملہ بھی ہے کہ نہلانے والے کے ہاتھ میں مردہ جیسے ہوتا ہے. یہ مردہ جو ہے وہ کچھ نہیں کہہ سکتا، نہلانے والا اس کو کروٹ دلائے، چچلٹائے، پیٹ دبائے، کچھ بھی کرے تو وہ کچھ بول نہیں سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھاتے ہیں. بعض جگہ محبوبیت کا بڑا اظہار ہوتا ہے کہ ان کی دلی خواہش کہ جہاں مجھے دفن کیا گیا روز اول، اب میں وہاں سے نہیں ہٹوں گا، تو اللہ پاک نے ان کی لاج رکھ لی. یہ بھی قدرت کے معجزات میں سے ہے. باہر گئے وہاں حاضر ہو کر دل بہت مسرور ہوا، اور اللہ تعالیٰ سے جہاں اور دعائیں کی جملہ ان کی یہ بھی کہ یا اللہ پھر بھی حاضری کے تمام ہو. سب سے زیادہ یہ ہوتا تھا بعض وقت دعائیں سب چل لی یا کہیں موقع مناسب کم ہوتا تھا
تو اس میں وہ دعا عربی کی جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہے اور آپ کی طرف منسوب ہے، وہ دعا جلدی سے مانگ لیتا تھا میں، اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وأعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں سب کچھ آ جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یا اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ سے دعا کرتا ہوں، آپ سے مانگتا ہوں وہ کچھ جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سوال کیا، دعا کی، مانگا آپ سے، وہ سب خیر مجھے بھی دے دیجیے، اور جس جس چیز سے بھی آپ نے پناہ مانگی، یعنی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ سے دعا کی اور پناہ مانگی کہ یا اللہ پناہ میں لے لیجیے ان تمام شرور اور برائیوں سے، ان سب سے میں بھی پناہ مانگتا ہوں، آپ مجھے بھی پناہ میں لے لیجیے۔ تو اس طرح سے یہ دعا جو ہے یہ بہت ہی اختصار کا کئی وقت ہوتا تھا، تو یہ دعا بھی جلدی سے مانگ لیتا تھا کہ اس میں سبھی کچھ آ گیا۔ ایک تو یادگار چیزوں میں سے یہ یادگار چیز دیکھی، اور ایک چیز اور جو اسی دفعہ دیکھی، سفر حالانکہ ماشاءاللہ کافی ہوئے لیکن اسی دفعہ قاضی صاحب نے وہ جگہ دکھائی، زیادہ زیارتیں کرانے والے ملتے نہیں ہیں، قسمت ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، دل میں جستجو اور طلب، تو اس طرح سے کافی بڑے عجیب اور غریب مواقع دیکھے۔ من جملہ ان کے ایک پہاڑ دکھایا ہمیں مدینہ منورہ سے باہر، اور وہ پہاڑ خاصے بڑے رقبے کے اندر ہے، اونچائی اس کی ایسے 2-3 منزل کے لگ بھگ ہے اور کافی پھیلا ہوا ہے، اور لال رنگ ہے اس کا، کچھے کا سا سمجھ لیجیے، بالکل ایسا رنگ ہے جلا ہوا۔ وہ پہاڑ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی کہ ایک زمانہ آئے گا یہاں سے ایک آگ لگے گی اور وہ آگ بغداد تک جائے گی، اور زمانہ بڑا نازک ہوگا، برائی بہت عام ہو چکی ہوگی۔ میں نے مضمون پڑھا نہیں ہے، بچوں سے ذکر کیا تو بچوں نے بھی حدیث کا حوالہ دیا، اور قاری صاحب نے بھی جو مضمون بیان کیا اس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں واللہ عالم کہہ کر۔ تو آپ کی وہ پیشن گوئی پوری ہوئی سن 656 میں۔ اس وقت مدینہ منورہ میں حالات بہت ابتر ہو گئے، نیکی نام برائے کو رہ گئی، برائی بہت عام ہو گئی، حتیٰ کہ بتا رہے تھے کہ مادر پدر کا فرق جو ہے مٹ گیا، حرم نبوی ویران ہو گیا۔ اس وقت پھر اللہ پاک نے اپنی قدرت کا معجزہ دکھایا کہ اس پہاڑ میں آگ لگی، پتھر کا پہاڑ تھا، اور آگ لگی 1 مہینے تک لگی رہی، اور ایسی خطرناک آگ تھی کہ وہاں سے وہ چل کر بغداد تک جاتی تھی، اور دور دور تک دنیا روشن ہوتی تھی، آسمان سے باتیں کرتی ہوئی وہ آگ جایا کرتی تھی اور واپس آتی تھی، اور اس طرح سے 1 مہینے تک آگ چلتی رہی۔ اور اللہ کی قدرت ہے، راستے میں درخت وغیرہ آتے تھے وہ جو کہ تو سلامت رہتے تھے۔ پھر لوگوں کو توجہ ہو گئی کہ ہم بہت گناہوں میں مبتلا ہو گئے ہیں، اللہ کا عذاب اب آنے والا ہے اور پکڑ رہا ہے۔ تو لوگ جو ہے جمع ہوئے اور آپس میں مل کر سارے کے سارے پھر اللہ تعالیٰ کے دربار میں تائب ہوئے، رونے لگے، گڑ گڑانے لگے، معافیاں مانگنے لگے۔ تو جب جا کر 1 ماہ کے بعد آگ بجھی، وہ پہاڑ پورا بتا رہے تھے کہ بالکل بھورا ہے، ایک دم بھورا، یعنی کوئی آدمی اس کے اوپر چڑھ نہیں سکتا، چڑھے تو ایسا جیسے کہ وہ کہیں گڑھے میں چلا گیا، برا تھا ایک دم۔ اللہ کی قدرت دیکھیے کہ 656 سے لے کر اور اب تک جو ہے وہ اسی طرح کھڑا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی زبردست شان ہے، اس کی قدرت ہے، ہم آپ اس کی قدرت کے خود نمونہ ہیں، غور و فکر کریں کہ کیسی زبردست شان والے ہیں۔ اسی طرح سے
ایک مشہور پہاڑ ہے، اس دفعہ وہاں تک حاضری نہ ہو سکی، زیارت کرنے والے کافی تھے، بس بڑی تھی، گلی میں جا نہیں سکتی تھی، اور دوسرے یہ کہ سختی تھی، آج کل کے زمانے میں وہاں پولیس کھڑا کر رکھا تھا انہوں نے، تو اس لیے دل محسوس کر رہ گئے اور اس بہت پہاڑ کے درے پر اس دفعہ نہ جا سکے، دور سے ہی زیارت کر سکے۔ اگر سید الشہداء کی آرام گاہ پر گئے، پھر وہاں سے قدرے آگے ایک اب تو کھلی جگہ ہے، سڑک بنا دی ہے حکومت نے، جہاں سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، تو حکومت نے پوری جگہ برابر کر دی اور سب جو ہے وہ میدان ہے تو سڑک بنا دی ہے پکی۔ اللہ کی قدرت دکھائے، قاری صاحب وہاں بس لے کر گئے اور دکھانے کے پر فرمایا کہ یہ گڑھا پڑ گیا پکی سڑک کے باوجود، یہاں سرکار کے دندان شہید ہوئے تھے۔ یعنی اللہ کی قدرت دیکھیے کہ بالکل ہموار کر دیا، زمین کو بالکل ایکسار کر دیا اور نشان مٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے پکی سڑک کے اندر، ساری سڑک پکی ہے اور کہیں کوئی گڑھا نہیں، اور وہاں گڑھا ڈال کر نشان جو ایسا ہے فرما دیا کہ یہاں ہمارے محبوب کے دندان شہید ہوئے تھے۔ ایک جگہ جس کے لیے دل میں بڑی چٹک ہے اور تڑپ ہے، اور اللہ پاک موقع فرما دیں، بلائیں اور کرم فرمائیں کہ وہاں اندر حاضری کا سامان ہو جائے، باہر سے دیکھ کر دل بڑا خوش ہوتا ہے، اندر جا کر نہ جانے کتنا خوش ہوگا۔ وہاں بالکل پکی مہر لگا دی، دروازے پر سے وہ کر دیا اس کو ویل۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کنواں خریدا اور خرید کر آدھا یہودی کے پاس رہا، آدھا آپ نے لے لیا، اور اس طرح سے مسلمانوں کا اور ان کا دن مقرر ہو گیا کہ بھی ایک دن مسلمان پانی لے اور ایک دن یہودی لے، تو اس میں بھی گڑبڑ کرنے لگا، تو آپ نے پورا کنواں خرید کر عام وقت کر دیا تھا، ہر کوئی پانی لے۔ تو وہ کنواں جو تھا وہ ابھی بھی ہے، لیکن حکومت نے دروازہ بند کر کے اور سیل کر دیا اور اس پر بورڈ لگا دیا ہے، دور عثمان ممنوع الدخول، داخل ہونا منع ہے۔ تو اس کا ابھی بھی یہ ہے کہ وہاں باغ لگایا ہوا ہے، باہر لوہے کی جالی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ لالٹینا وغیرہ یہ پودے لگے ہوئے اور لہلاتے ہیں۔ تو دل یہ چاہتا ہے یا اللہ یہ جنت کا ٹکڑا نظر آتا ہے، آپ موقع کرا دیجئے ہمارے لیے کبھی کہ اس میں داخلے کا بھی سامان ہو جائے، تو اس کو باہر سے ہی دیکھ کر جو آتا ہوں میں، تو میری اندرونی کیفیت بڑی زبردست بہت اچھی ہو جاتی ہے، اور اس قدر دل خوش ہوتا ہے ان پتیوں کو ہلتا ہوا دیکھ کر، اور بالکل ہو تو وہاں چہچہاتا ہوا دیکھ کر اس قدر اچھا معلوم ہوتا ہے۔ باغات تو بتیرے ہیں، ہریالیاں بتیری ہیں، لیکن اس مقام کو دیکھ کر میرا 4-5 مرتبہ سے میں وہاں حاضری دیتا ہوں، جب اور زیارات پر جاتے تو وہاں بھی لے جاتے ہیں، تو میں ان درختوں کو دیکھتا ہوں، ان کے لہلانے کو دیکھتا ہوں، اور ان پر بہت ہی زیادہ محبت کے ساتھ نظر ڈالتا ہوں، میرا دل اندر سے اس قدر مسرور ہوتا ہے کہ بیان سے باہر۔ اللہ کی شان ہے، کیا اللہ پاک نے وہاں کشش رکھی ہے، انوار رکھے ہیں کہ ان درختوں کو دیکھ کر ہی میرے دل کی تو حالت بڑی اچھی ہوتی ہے، اور دل یہ چاہتا ہے کہ یہاں رکا رہوں، لیکن زیادہ وقت کیوں نہیں رک پاتے کہ اور بھی ساتھ ہوتے ہیں، تو تھوڑی سی دیر جو زیارت ہوتی ہے اور اس میں محظوظ ہوتا ہوں اور اپنے مشام جاں کو معطر کرتا ہوں سزا سے، وہ میرے لیے بڑا زبردست سرمایہ ہے۔ اہلیہ کے ساتھ تھی، ان کو بھی میں نے کہا کہ ان پتیوں کو دیکھ لو، ان باغوں کو دیکھ لو، ان کا لہلہانا دیکھ لو، کتنا پیارا منظر ہے، کتنا دل خوش ہو رہا ہے، دل چاہتا ہے کہ بس ہم یہاں دیکھتے ہی رہیں۔ اللہ تعالیٰ کی زبردست قدرت نظر آتی ہے۔ بہت پہاڑ اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا مرتبہ بخشا، سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس پر تشریف لے گئے، خوشی سے جھوم گیا۔
آپ نے فرمایا کہ اے احد اپنی جگہ ٹھہر جا، تجھے پتا بھی ہے تیرے اوپر ایک نبی اور ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ جب آپ زخمی ہوئے، صحابہ آپ کو وہاں سے اٹھا کر جہاں کا میں نے تذکرہ کیا ہے آگے لے گئے، بالکل دامن میں پہاڑ آپ پر عاشقانہ طریقے سے جھک گیا اور اس طرح سے آپ کو آغوش میں لیا کہ وہ حصہ ابھی بھی موجود ہے، سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سر مبارک کا بوسہ لے لیا۔ وہ نشان ابھی بھی اس پہاڑ میں نیچے موجود ہے، پہلے کا تھا جہاں سرکار کے سر کا بوسہ لیا تھا پہاڑ میں۔ پچھلے سفر تک بھی ہم گئے تو تھوڑا سا حصہ کھلا ہوا تھا، ورنہ لوگوں نے وہاں ملبہ ڈال کے اس حصے کو بند کرنا شروع کر رکھا ہے۔ سرکار جب زخمی حالت میں وہاں تشریف لے گئے تھے تو شروع میں آپ کو ظاہر ہے کہ خون بہت بہ گیا تھا۔ آج کل کا زمانہ تو تھا نہیں کہ متبادل خون مل جاتا یا خون روکنے کا بہت مؤثر کوئی طریقہ ہوتا۔ دندان مبارک شہید ہوئے، رخسار مبارک زخمی ہو گیا، خون بہت چلا گیا، کمزوری پہ پناہ بڑھ گئی، تو آپ اس طرح سے جھک کر کچھ آرام کے لیے، کیونکہ تکلیف شدید تھی، تو اس طرح آپ جھک کر تھوڑی دیر وہاں آرام فرما ہوئے۔ تو اس طرح جھکنے کے اندر ہی پہاڑ بھی جھک گیا تھا آپ کے اوپر، اس نے آپ سے سر مبارک کا بوسہ لیا تھا۔ اللہ پاک نے اس پہاڑ کو اس وقت موم کی طرح ملائم کر دیا۔ حضور نے ایک موقع پر فرمایا ہے احد ہم سے محبت کرتا ہے، ہم احد سے محبت کرتے ہیں۔ ہمارے حضور نے فرمایا ہے احد سے محبت کرتے ہیں، ہم بھی احد سے محبت کرتے ہیں۔ مسجد نبوی سے نکلتے تھے تو میں ساتھیوں سے بتا دیتا تھا، اب تو اس طرف کو عمارات باب مسجدی کی طرف بن گئی ہے، پھر بھی تھوڑی بہت کہیں گلی میں سے نظر آتا تھا کہ دیکھ لو بہت پہاڑ سامنے نظر آ رہا ہے، نظر ڈال دو۔ حضور بھی محبت کرتے تھے اور وہ بھی محبت کرتے تھے، ہم بھی احد سے محبت کرتے ہیں۔ اس کے بالمقابل ایک پہاڑ ہے، جب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غزوہ احد کے لیے تشریف لے گئے احد کی طرف، تو منافقوں کا ٹولہ جو ہے وہ اس پہاڑ کی طرف بھاگا اپنی جان بچا کے، اور حضور کو دھوکہ دے کے اس پہاڑ کے دامن میں جا کے وہ رکے، تو وہ پہاڑ جو ہے وہ عیر پہاڑ کہلاتا ہے اور اس طرح سے لمبا ہے قبر کی طرح سے۔ اس پہاڑ کے لیے حضور نے فرمایا ہے یہ پہاڑ جہنمی ہے، یہ ہم سے بغض رکھتا ہے اور یہ جہنم میں جائے گا، اس نے منافقوں کو پناہ دی۔ ہم نے کہا ہم بھی اس سے نفرت رکھتے ہیں، جو ہمارے حضور سے بغض رکھتا ہو ہم بھی اس سے بغض رکھتے ہیں، منافقوں کو جو پناہ دے۔ تو بہت پہاڑ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، کتنا بڑا ہے، مدینہ منورہ میں نظر آتا ہے، اور اللہ پاک نے اس کو جو مقام دیا سید الشہداء، وہاں اس کے دامن میں سمجھ لیجیے تھوڑا سا تو فاصلہ ہو گیا دوبارہ تدفین کے بعد، ورنہ اس کے دامن میں ہی آرام فرماتے۔ ایک اور یادگار چیز بھی، ایک کنواں ہے جس کا پانی کڑوا تھا، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ اس کنویں کا پانی کڑوا ہے، استعمال کے قابل نہیں۔ صبح کی طرف جاتے تو اسی طرف کہیں ہے، تو اس کنویں کے پتھر اب بھی ہیں، خط آدم سے اونچے معلوم ہوتے ہیں، باقاعدہ گول منیر بنی ہوئی، لکڑی وغیرہ بھی رکھی ہوئی معلوم ہوتی ہے چرخی کی، لیکن دیکھنے کی اجازت نہیں کہ ادھر ادھر کوئی پولیس والا موجود نہ ہو، دور سے ہی بس پتھروں کی زیارت کر لیتے ہیں، اترنے کی اور وہاں جھمگٹا لگانے کی اجازت نہیں۔ اس کنویں کا نام ہے بیر غز، بیر کہتے ہیں عربی میں کنویں کو۔ اللہ پاک جب لے کر جائیں حرم اس میں محترم میں آپ طواف کریں، یا ویسے ہی جہاں زمزم کا کنواں ہے اس کے اوپر بالکل فرش پر انہوں نے لکھ رکھا ہے بیر زمزم، اور جو حضرات گئے تھے طواف کرتے میں دیکھا ہوگا کہ فرش کے اوپر پکا لکھا ہوا ہے، گول پٹی ہے اور اس کے اندر لکھا ہوا بیر زمزم، تو بیر کہتے ہیں کنویں کو۔ اس کنویں کا نام ہے بیر غز۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں، اور میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ نے اپنا لعاب مبارک اس میں ڈالا، شہد استعمال فرمایا تھا آپ نے،
اور اس کے فوراً بعد ہی آپ نے پانی لیا منہ میں، کلی فرمائی، اور وہ پانی جو ہے اس کنویں میں ڈال دیا، اس کے بعد سے اس کا پانی جو ہے وہ شہد کی طرح میٹھا ہو گیا۔ آپ جب دنیا سے پردہ فرما رہے تھے، آپ نے وصیت فرمائی تھی کہ میرے غسل کے لیے میرے غرض سے پانی لے کر آنا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ 7 مشکیزیں وہاں سے بھر کر لائے تھے، اور ایک مقام ہے حضرت ماریہ قبطیہ ام المومنین جو مصر کے بادشاہ نے ہدیے میں 2 بہنیں بھیجی تھی، شاہی خاندان کی تھی، تو آپ نے حضرت ماریہ سے نکاح فرمایا، اور وہ بقیہ امہات المومنین سے دور رہا کرتی تھی، ان کا علاقہ الگ تھا، مکان الگ تھا۔ وہاں ایک چھوٹی سی مسجد بھی ہے یادگار، اور باقی آتے ہیں، باؤنڈریاں ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے جایا کرتے تھے، اور آپ ہی کے بطن سے حضرت ابراہیم آپ کے صاحبزادے علیہ السلام پیدا ہوئے، اور بچپن میں ہی وصال ہو گیا تھا، تو اس کی بھی زیارت کی۔ وہاں بھی یہ قدرت کا کرشمہ دیکھا کہ اس باؤنڈری کے باہر ایسی گھاس اگی ہے جیسے آج کل اپنے یہاں اگتی ہے، اور سیدھی کھڑی ہوتی چلی جاتی ہے، اس قسم کی تقریباً گھاس اگی ہوئی ہے، اور وہ تھوڑے سے خطے میں دیوار کے ساتھ ساتھ اگی ہوئی ہے، لہلا رہی ہے۔ قاری صاحب نے بیان فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں، اور میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ نے یہاں وضو کرنے کے بعد کلی فرما دی تھی۔ اس کلی کے اتنے بہترین اور زبردست اثرات ہوئے کہ وہ زمین جو ہے ایسی زرخیز ہوئی کہ وہاں سے وہ درخت اگ گیا، اور 1400 سال ہو گئے برابر اگتا ہے۔ بتا رہے تھے کہ حکومت نے یہاں کچرا ڈال دیا، کاٹ دیا، کچرا ڈال دیا، ملبہ ڈال دیا، پھر دیکھا تو پھر رک گیا۔ حتیٰ کہ بتا رہے تھے کہ چونا ڈلوا دیا بہت بڑی مقدار میں۔ کچا چونا تو ویسے ہی پلا کے رکھ دیتا ہے، گھلا کے رکھ دیتا ہے، نام و نشان مٹا کے رکھ دیتا ہے، لیکن جب کہ اللہ کا حکم ہو، اور جب اللہ کا حکم ہو جائے کہ یہ چونا بھی کھاد بن جائے، تو قاری صاحب نے بھی یہی بتایا، کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ پاک نے چونے کو کھاد بنا دیا تو یہ درخت پر رک گئے۔ وہ لہا رہے تھے، اور بس میں بیٹھے بیٹھے ہم نے اس ہریالی کی بھی زیارت کی، اور ہریالی کی زیارت کر کے آنکھوں میں بڑی تراوٹ پیدا ہوئی، دل میں بہت سرور پیدا ہوا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مہربانی ہے کہ ایسے معجزات اپنی قدرت کے ان آنکھوں سے آپ دکھا رہے ہیں۔ جی چاہا اتر کر ایک آدھ شاخ تبرکن لے آؤں، لیکن اندازہ تھا اگر میں اترا تو پوری بس کے لوگ اتر جائیں گے اور سب کا صفایا کرنے کی فکر کریں گے، میں ایک شاخ لوں گا تو وہ 10 لیں گے، تو اس لیے پھر اپنے دل پر جبر کر کے چپ بیٹھا رہا، لیکن بہرحال زیارت یہ بھی اللہ تعالیٰ کی زبردست قدرت کی شان ہے۔ مسجد قباء وہاں حاضری رہتی ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ تو وہاں بھی جہاں سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھی تھی، انہوں نے وہاں خوبصورت طریقے سے وہاں وہ بنا دیے اندر ستون، اور بیچ میں اس کی جگہ رکھی ہے۔ وہاں بھی اس دفعہ موقع لگ گیا نماز پڑھنے کا، ورنہ رش کا وقت تھا اور ظاہر ہر آدمی چاہتا ہے وہاں نماز پڑھ لے، لیکن بہرحال موقع نصیب ہو گیا۔ اسی طرح اس سے اگلے حصے میں مسجد قباء میں جہاں آیت جو ہے وہ یوم الفرقان اتری، تو اس جگہ بھی نماز پڑھنے کی سعادت نصیب ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ قریب ہی بالکل مسجد قباء کے متصل ہی کھلی جگہ ہے۔ پہلے ہم نہیں جانتے تھے کہ کیا ہے، ویسے ویران جگہ ہے۔ اب سے معلوم ہوا کہ یہ جگہ تھوڑی سی جو ٹکڑا ہے
یہ وہ جگہ ہے جہاں یہودیوں نے سازش کر کے ایک جھوٹی مسجد بنائی تھی، مسجد ضرار۔ کیونکہ سرکار تو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قباء میں تشریف لے جایا کرتے تھے ہفتے کے روز۔ انہوں نے سازش کی کہ آپ سے درخواست کریں، بلائیں کہ جی ہم نے مسجد بنائی ہے، اس میں آپ آ کے نماز پڑھ لیجئے، دعا کر لیجئے، اور پھر اوپر سے دیوار گرا کے آپ کا کام تمام کر دیں۔ اللہ پاک نے پہلے ہی وہی فرما کر بتا دیا کہ یہ مسجد، اس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے، مسجد قباء کی بنیاد۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ اور مسجد ضرار کے متعلق فرما دیا کہ اس میں آپ قدم بھی مت رکھیے، لا تقم فیہ ابدا، کبھی بھی قدم مت رکھیے اس میں۔ تو وہ جگہ آپ کو جب انہوں نے کہنا چاہا، بات کھل گئی اور وہ سمجھ گئے کہ آپ کو اللہ پاک نے وحی کے ذریعے بتا دیا، تو پھر آپ نے اس جگہ کے متعلق فرما دیا کہ یہ ویران ہے، ویران رہے گی۔ تو اس کا یہی ہے کہ آج بھی وہ ویران ہے۔ قاری صاحب کا بیان تھا کہ کسی صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ جگہ خالی پڑی ہے، مجھے دے دیجیے، آپ نے منع فرمایا۔ پھر جب وہ مصر ہوئے تو انہوں نے زیادہ اصرار کیا، آپ نے فرمایا جاؤ لے لو۔ اس کے بعد وہاں ایسی خرابی دیکھی انہوں نے کہ اس کے بعد سے پھر وہاں کوئی بھی ٹکا ہی نہیں، اور آج تک وہ جگہ کلر لگی ہوئی سمجھ لیجیے، بالکل مسجد قباء کے ذرا بالکل قریب ہے، خالی جگہ پڑی ہے، نہ درخت ہے نہ کچھ ہے، بس ویران ہے۔ اور مسجد قباء کے دائیں طرف وہاں فوارے ہیں، بیچ کا فوارہ اس دفعہ علم ہوا ہمیں کہ یہ کنویں کی جگہ ہے، جو اب کنواں نہیں، وہاں حکومت نے یادداشت کے لیے یا خوبصورتی کے لیے کہہ لیجیے جو بھی ان کا وہ ہو، فوارے لگائے ہیں خوبصورت بنا کر۔ تو وہ فوارہ جو ہے وہ اس کنویں کی جگہ ہے جہاں بیر عریس تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی منیر پر بیٹھ گئے تھے، اور اس طرح سے پہلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آئے، پھر حضرت عمر فاروق آئے، اس طرح سے صحابہ آتے رہے، عشرہ مبشرہ آتے رہے، اور ان سب کو آپ جنت کی بشارت دیتے رہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو بٹھایا تو اس وقت آپ نے اشارہ دے دیا تھا کہ فکروں کا سلسلہ آپ سے شروع ہوگا۔ تو وہ انگوٹھی جو سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تھی، مہر بھی تھی اور انگوٹھی بھی تھی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی کنویں پر بیٹھے کہ آپ کے ہاتھ سے وہ انگوٹھی اس میں نکل گئی، کنویں میں گر گئی۔ آپ نے 3 دن تک چھلنی سے مٹی چھنوا لی، اندر سے سب کچھ کوشش کر لی، اللہ پاک کی مرضی مشیت تھی کہ پھر وہ انگوٹھی نہ ملی۔ اور اس کے بعد پھر فتنے بہت تیزی سے پھیلے، اور حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ پھر جو فتنے ابلے اور بغاوت پھیلی، تو آپ کو بھی پھر جام شہادت جو ہے وہ نوش کرنا ہوا۔ ظاہر کہ اللہ تعالیٰ کی زبردست شان ہے، اور بھی بعض مقامات کا علم ہوا، وہاں تو حقیقت یہ ہے کہ چپا چپا جو ہے وہ بقائے نور ہے، نسبتیں ہیں۔ ایک اور جگہ ہے جہاں غزوہ خندق ہوا، وہاں ایک مسجد کو ختم کر دی انہوں نے، حضرت صدیق اکبر کے نام کی جو مسجد تھی وہ ختم کر دی، سڑک بنا دی، بقیہ مسجدیں باقی ہیں۔ تو حضور کی مسجد جو ہے وہ سب سے اوپر ہے پہاڑی پر، مسجد فتح۔ وہاں اپنی حاجت کے لیے آدمی نماز پڑھ کر دعا مانگے، اللہ پاک قبول کرتے، حاجت پوری فرماتے ہیں۔ وہاں ہم نے ایک عجیب اور غریب چیز دیکھی، ہم گئے، اہلیہ اور میں دونوں گئے نماز پڑھنے، دعا مانگنے، ہم سے آگے آگے انڈونیشی بہت بڑا قافلہ جا رہا تھا کہ ٹڈی دل معلوم ہو رہا تھا۔
وہ सीढ़ियां हैं, उस पर चल के जाते हैं तो बीच में कुछ ऐसा हिस्सा है कि दो तरफ सीढ़ियां, इधर से भी जाकर आगे सीढ़ी मिल जाती है, इधर से भी, बीच में जैसे कुछ खाली जगह है। मैंने ऐसे कहा, मैंने कहा जल्दी जल्दी इधर से आ जाओ, इनका पूरा काफिला आ रहा है, इतना लंबा काफिला है कि अगर ये घुस गए, छोटी सी मस्जिद है तो हमें जगह न मिलेगी। हम दोनों के दोनों तेजी से उल्टे हाथ की तरफ वाले हिस्से से निकल के ऊपर जो सीढ़ियों पर चढ़े तो हमें वहां दरवाजे तक तो महसूस हुआ कि उनका काफिला आ रहा है। अब जो हम नमाज पढ़ के लौटे तो हमें वहां उनका एक आदमी नजर न आया। हमारी अहलिया भी और मैं भी, हम दोनों हैरान रहे कि इतना टिड्डी दल गया कहाँ। अल्लाह ही बेहतर जाने वो मामला हल न हुआ। और कल भी कह रही थी कि वो समझ में नहीं आया हमारे के क्या हुआ। इतनी मखलूक नजर आ रही थी, नीचे तक वो आदमी सारे औरतें और मर्द उनके आ रहे थे और एक उनका गाइड था, वो कुछ माइक के ऊपर कह रहा था और वो बराबर चले आ रहे थे। तो हैरान हो गए हम जब नमाज पढ़ के। दूसरे ये कि मस्जिद में जब घुसे तो ये था कि मस्जिद में जगह मिलेगी कि नहीं। मैंने कहा कहीं भी मिले तुम एक तरफ को औरतों के हिस्से में खड़ी हो जाना, मैं मर्दों के उसमें खड़ा हो जाऊंगा मौका मुनासिब देख के। और इस तरह से अब जो मस्जिद में घुसने को हुए तो लगा कि हमें तो जगह मिलनी मुश्किल है, भरी हुई है। और कुर्बान जाऊं अपने रब की मेहरबानी के, जब मस्जिद के अंदर कदम रखा तो जगह ही जगह। आराम सुकून से अहलिया ने नमाज पढ़ ली, आराम सुकून से मैंने पढ़ ली, दुआएं मांग ली। और अब जब वापस आए तो हम दोनों हैरान होते रहे कि वो जो इतना लंबा काफिला आ रहा था वो कहाँ गया। अल्लाह ही बेहतर जाने के वो क्या थे, कौन न थे, कुछ समझ में नहीं आया। जाहिरी जो रंगरूप था उनका और कौमियत का सिलसिला नजर आ रहा था, इंडोनेशिया के इलाके के नजर आ रहे थे, मगर इतनी तादाद में गए कहाँ। अंदर आते भी महसूस नहीं हुए, जाते भी नहीं दिखाई दिए, गए तो गए कहाँ, अल्लाह बेहतर जाने। वो 6 मस्जिदें हैं, अरबी में वो मस्जिद सित्ता भी कहलाती है और मस्जिद सबा भी कहलाती है, 6 भी कहलाती है, 7 भी कहलाती है। तो वहां भी हजरत अली